ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. آمین. سورۃ الزلزال کی مشق کریں گے، تو تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اس کو دوبارہ پڑھیں. یومئذ، یہ یومئی نہیں کہنا، یومئی. یومئی حمزہ کی آواز کو کلیئر کریں. یومئذن، یا غنہ بھی ہے. یومئذن. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. دوبارہ. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا. یہ تن نہیں ہے، اشتاتل لیروا. نون یہاں جو تنوین ہے وہ ادغام کے ساتھ لام میں کنورٹ ہو جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اشتاتا لیروا یہاں پر پیش ہے. اشتاتا لیروا اعمالهم. ٹھیک ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس وقت جو قاعدہ ہم پڑھیں گے وہ حرف را سے متعلق ہے. را
ایک خصوصی ادائیگی کا حرف ہے جس کو بعض اوقات پر پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یا مفخم پڑھا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے مفخم، تفخیم کے ساتھ پر پڑھا جاتا ہے، اور بعض اوقات را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں را کو پر پڑھنے کے قاعدے پڑھیں گے ہم آج۔ حرف را پر جب زبر ہو یا زبر تنوین ہو، زبر ہو یا زبر تنوین ہو، پیش ہو یا پیش تنوین ہو، تو را کو پر پڑھیں گے۔ اور اس پر پڑھنے کے ساتھ احتیاط یہ ہوگی کہ جب را مشدد آئے گی تو وہاں تکرار نہ ہونے پائے، جیسا کہ ابھی مثال میں واضح کروں گا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ پہلی مثال میں لکھا ہے راشدن، یہاں را پر کیا ہے؟ زبر، تو را کو پر پڑھیں گے راشدن، راشدن۔ دیکھیں کتنی نیٹ آواز سے آپ نے اس کو تیزی کے ساتھ ادا کر جانا ہے۔ اگر آپ یوں پڑھیں گے، غور سے سنیے، اگر آپ یوں پڑھیں گے راشدن تو را پر نہیں پڑھی گئی، راشدن، فرق محسوس ہوا؟ راشدن اور راشدن تو را کو پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، حشرت، را پر کیا ہے؟ حشرت، حشرت۔ غفوراً، غفوراً، غفورا۔ اگر وقف کریں گے تو بھی را پر پڑھی جائے گی، غفوراً، غفورا۔ نصر اللہ، یہاں را پر کیا ہے؟ پیش، تو را کو پر کر دیں، نصر اللہ۔ اب اتفاق یہ ہے کہ اللہ بھی پر ہے تو دونوں حروف اکٹھے ہو گئے، دونوں الفاظ میں پر پڑھا جائے گا۔ فحشر، فحشر، رفعت، رفعت۔ الکافر، الکافر، ففروا، ففروا۔ الرادفۃ، اچھا یہاں دیکھیں اگر تکرار ہوگی تو آواز کچھ یوں بنے گی، الرادفۃ، ایسے نہیں پڑھنا، الرادفۃ، الرادفۃ، یعنی زبان کپ کپائے نا۔ خبیر، خبیر۔ دوسرا قاعدہ دیکھیں، را ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو بھی را پر پڑھی جائے گی۔ اس کی مثالیں دیکھیں، یرجع، یہاں را پر کیا ہے؟ جزم، ساکن ہے نا، یرجع، یرجع۔ ترجعون، ترجعون۔ مریم، مریم، مریم۔ تو یہ را پر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھیں، را ساکن، وقف کی صورت میں اگر را ساکن سے قبل حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را وقف کے ساتھ پر پڑھی جائے گی۔ یہ صرف وقف میں قاعدہ اپلائی ہوگا، وقف کے علاوہ نہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، والعصر، را کے نیچے کیا ہے؟ قاعدے کے مطابق را کے نیچے جب زیر ہوگی تو باریک پڑھی جائے گی، جیسا کہ آگے باریک کے قاعدے آئیں گے۔ لیکن یہاں ہم اگر وقف کریں گے تو دیکھیں را سے پہلے کیا ہے؟ صاد ساکن، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے،
تو یہاں ہم وقف کی شکل میں را کو پر کر دیں گے. والعصر والعصر والعصر. آگے دیکھیے لفی خسر. یہاں دیکھیے را پر وقف کریں گے تو پہلے حرف سین ساکن سے پہلے پیش ہے لفی خسر. لفی خسر. یہاں بھی را کو موٹا کر دیں گے. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. بذات الصدور. بذات الصدور. بذات الصدور. بذات الصدور. چوتھا قاعدہ دیکھیں، را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو لیکن دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جیسا کہ مثال دیکھیں، ربی یہ ایک لفظ ہے، ارجعون یہ دوسرا لفظ ہے. اب ارجعون کی جو را ہے وہ ساکن ہے، غور کیجئے گا ذرا. ارجعون کی را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے با کے نیچے کیا ہے؟ کیونکہ الف جو ہے وہ تو ویسے ہی حذف ہو جائے گا، حمزہ وصلی ہے. با کے نیچے کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، لہذا یہاں پر جو را ہے وہ پر ہو جائے گی. رب ارجعون. رب ارجعون. رب ارجعون. رب ارجعون. رب ارحمهما. رب ارحمهما. رب ارحمهما. رب ارحمهما. یہاں بھی را پر کریں. اس کے بعد پانچواں قاعدہ دیکھیں، اگر را ساکن کے بعد حروف استعلاء جو پر پڑے جاتے ہیں، خا صاد ضاد غین طا ظا قاف، یہ حروف ہیں جو حروف استعلاء کہلاتے ہیں، یعنی پر پڑے جانے والے حروف. ان کی خاصیت ہے کہ ان کو جوف دال سے پر کر کے آواز نکالتے ہیں. تو اگر را ساکن کے بعد ان حروف استعلاء میں سے کوئی آ جائے اور را ساکن سے قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را پر پڑی جائے گی، باریک نہیں پڑی جائے گی. جیسا کہ مثالیں دیکھیں، لبل مرصاد میں دیکھیے را پر کیا ہے؟ جزم. لیکن را سے پہلے حرف پر زیر ہے تو قاعدے کے مطابق را باریک ہونی چاہیے کیونکہ زیر آ گئی. لیکن یہ قاعدہ کس وجہ سے ٹوٹے گا کہ را ساکن کے بعد سواد آ گیا، تو سواد کی وجہ سے ہم اس را کو پر کر دیں گے. لبل مرصاد. یعنی سواد کا جو پر پڑھنا ہے وہ را کو افیکٹ کرے گا. لبل مرصاد. قرطاس. قرطاس. فرقة. فرقة. اب سورۃ العادیات کی مشق ہوگی، نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. والعادیات ضبحا. یہاں ضب با پر کیا ہے؟ قلقلہ، اور حن ہا حلق سے آئے گی. والعادیات ضبحا. والعادیات ضبحا. اب جب وقف آیت کا کریں گے، آیت وقف آیت تو یوں پڑھیں گے والعادیات ضبحا. والعادیات ضبحا. اگر ملائیں گے تو تنوین پڑھی جائے گی، اور تنوین کو ملانے سے جو قاعدہ اپلائی ہوگا وہ بھی کرنا پڑے گا. یہاں پر غنہ ہے تو ملا کے غنہ ہوگا، جیسا کہ ابھی مشق کریں گے. فالموریات قدحا.
وقف کی صورت میں فالموریات قدحا، قدحا میں دال پر قلقلہ ہے، قدحا، فالموریات قدحا، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، را کو پر کریں گے، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، سط طا پر کیا ہے قلقلہ، سین اور سواد میں فرق واضح رکھنا ہے، یہ سواد نہ بننے پائے، فوسطن به جمعا، ان الانسان لربه لکنود، انہ میں بھی غنہ، انسانہ میں بھی غنہ، لربہ میں را پر ہوگی، اور اس کے بعد لکنود دال پر قلقلہ، اس وجہ سے کہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں، اگر ملا کے پڑھیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ ان الانسان لربہ لکنود، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، آخری آیت میں ذرا غور کریں، انہ میں بھی غنہ ہے، ربہم بہم، ربہم بہم یہاں بھی غنہ ہے، اور اس کے بعد یومئذ لخبیر میں ادغام ہوگا اور تنوین نہیں پڑھی جائے گی، لام پڑھی جائے گی۔ اب ایک دفعہ رواں مشق کر لیں،
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف